السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں اردو زبان کی کتاب کا پہلا سبق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چینل اردو زبان کو مکمل طور پر سیکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں آپ کے سامنے الف با سے لے کر کے 2 حرفی 3 حرفی الفاظ پیش کیے گئے اور ان کو پڑھ کر بتایا گیا، ساتھ ہی ان کے معانی اور ان کے استعمال سے آپ کو مطلع کیا گیا۔ آئیے چلتے ہیں اسی کے ایک حصے کی طرف۔ اسی کا ایک سبق آج ہے 4 حرفی الفاظ۔ 4 حرفی الفاظ۔ آج کا سب سے پہلا جملہ ہے، سب سے پہلا لفظ ہے پانا۔ پا الف زبر پا، نون الف زبر نا، پانا۔ پانا یعنی کسی چیز کو پانا، کسی چیز کو حاصل کر لینا۔ جیسے میں نے بازار میں فلاں چیز پائی، میں نے بازار میں فلاں چیز پائی، یا میں نے مدرسے میں فلاں چیز پائی، یا مجھے فلاں جگہ سے فلاں چیز حاصل ہوئی۔ اس طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جانا، جیم الف زبر جا، نون الف زبر نا، جانا یعنی یہاں سے کہیں جانا۔ اس کا استعمال اس طریقے سے ہوگا کہ میں فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک گیا، یا مجھے وہاں سے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں سے وہاں جانا ہے۔ اس طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کھانا، کاف میں ہا لگا، کھا الف لگا تو کھا، اس کے بعد نون الف زبر نا، کھانا، کھانا۔ اس کا استعمال اس طریقے سے ہوتا ہے، اس کا معنی ہوا کھانا، کوئی چیز، کسی چیز کو کھانا۔ جو چیز کھائی جاتی ہے، اس کو جو کھایا جاتا ہے، کھانے کا عمل کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کھانا۔ اب اس کا استعمال اس طریقے سے ہوگا کہ فلاں آدمی سیب کھاتا ہے، فلاں آدمی سیب کھاتا ہے، میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، میں کھانا کھانے جا رہا ہوں۔ اس طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ڈھایا، ڈال میں ہا لگا، ڈھا الف لگا، ڈھا یا الف زبر یا، ڈھایا، ڈھایا۔ اس کا معنی ہے گرانا، کسی چیز کو گرا دینا، ڈھا دینا۔ جیسے کہیں گے کہ زید نے بکر کے گھر کو ڈھا دیا، یعنی زید نے بکر کے گھر کو گرا دیا۔ ڈھانا یعنی کسی چیز کو توڑ دینا، گرا دینا۔ اس کا استعمال اس طریقے سے ہوتا ہے، زید نے بکر کے گھر کو ڈھا دیا۔ گایا، گاف الف زبر گا، یا الف زبر یا، گایا، گایا۔ اس کا معنی ہے گانا، کوئی چیز گانا۔ جیسے زید نے گانا گایا، زید نے گانا گایا۔ لایا، لام الف زبر لا، یا الف زبر لا، یا، لایا یعنی کوئی چیز لانا۔ جیسے زید نے میرے پاس قلم لایا، زید نے میرے پاس کتاب لائی۔ اس طریقے سے اس کا استعمال ہوگا، فلاں آدمی میرے پاس سیب لایا۔ باجا، با الف زبر با، جیم الف زبر جا، باجا، باجا یعنی کسی چیز کو جو بجانے کا آلہ ہوتا ہے اسے باجا کہتے ہیں۔ جیسے اس کا استعمال ہوگا، بکر نے باجا بجایا، بکر نے باجا بجایا۔ باجا ایک قسم کا آلہ ہوتا ہے جس میں الگ قسم کی آواز نکلتی ہے، اس کو باجا کا نام دیا جاتا ہے۔ راجا، را الف زبر را، جیم الف زبر جا، راجا، راجا۔ اس کا معنی ہے جو بڑا ہوتا ہے، بادشاہ یا جو راجا مہاراجا وغیرہ کا جو یہ ہوتا ہے، دربار ہوتا ہے، اس میں جو بادشاہ ہوتا ہے، جو سب کا سردار ہوتا ہے، اسے راجا کہتے ہیں۔ اس کا استعمال اس طریقے سے ہوتا ہے
کہ ایک زمانے کی بات ہے یا ایک وقت کی بات ہے کہ ایک راجا تھا اور اس کے درباری تھے. ایک راجا تھا اور اس کے درباری تھے. ساجھا، سین الف زبر سا، جیم میں ہا لگا جھا، الف ساجھا. ساجھا اس کا معنی حصہ داری. ساجھا حصہ داری، یعنی میرا فلاں گھر میں ساجھا ہے، یعنی میری حصہ داری ہے. فلاں گھر میں میرا ساجھا ہے یعنی میری حصہ داری ہے. جالا، جیم الف زبر جا، لام الف زبر لا، جالا. جالا اس کا معنی ہے جو جال وغیرہ بچھائے جاتے ہیں بڑے، اس کو جالا بھی کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس کا استعمال اس کو بھی جالا کہتے ہیں. جو مکڑی وغیرہ جال لگاتے ہیں اس کو جال کہتے ہیں، جالا اس کو بھی کہتے ہیں. تو یوں اس کا اس طرح استعمال ہوگا، تم نے بڑا جال ڈالا یا تم نے بڑا جالا ڈالا تھا. اور دوسری قسم میں اس کا استعمال ہوگا کہ میرے گھر سے جالے کو صاف کر دو. میرے گھر سے جالا صاف کر دو یا جالے کو صاف کر دو. ڈالا، ڈال الف زبر ڈا، لام الف زبر لا، ڈالا یعنی کوئی چیز ڈالنا. میں نے گاڑی میں پیٹرول ڈالا. میں نے گاڑی میں پیٹرول ڈالا. اس کا استعمال اس طریقے سے ہوتا ہے. گالا، گاف الف زبر گا، لام الف زبر لا، گالا. گالا اس کا معنی دھنی ہوئی روئی کا چھوٹا سا کھپا. گھپا، دھنی ہوئی روئی کا چھوٹا سا کپا، یعنی جو روئی ایسی ہو جو کاٹ دی جائے مشین سے، اسے ایک دم نرم کر دیا جائے، اسے الگ الگ کر دیا جائے اور اس کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا بنا دیا جائے یا چھوٹا سا ایک جو ہاتھ میں لیا جائے، اسے کہیں گے گالا. اسی طرح تو اس کا استعمال اس طریقے سے ہوگا کہ مجھے بھی روئی کا گالا دے دو. مجھے بھی روئی کا گالا دے دو. دوسرا اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں، گالا کے معنی چھوٹی سی دکان. اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے گلہ اور گالا اس کا استعمال ہوتا ہے. میرا چھوٹا سا گالا ہے یعنی میری چھوٹی سی دکان ہے یا چھوٹی سی جگہ ہے. یا پان کا گالا ہے یعنی پان کی شاپ ہے، پان کی چھوٹی سی جگہ ہے، دکان ہے. بھوکا، با میں ہا لگا بھا، واو ساکن بھو، کاف الف زبر کا، بھوکا یعنی جو آدمی بھوکا اسے کہیں گے بھوکا. جس کو کھانے کی خواہش ہو اور بھوک لگی ہو اسے کہیں گے بھوکا. فلاں آدمی بھوکا ہے. فلاں آدمی بھوکا ہے. جھوٹا، جیم میں ہا لگا جھا، واو ساکن جھو، تا الف زبر ٹا، جھوٹا یعنی جو شخص جھوٹ بولے اسے کہیں گے جھوٹا. فلاں آدمی بہت بڑا جھوٹا ہے یعنی بہت جھوٹ بولتا ہے. روکھا، را واو پیش رو، رو کا کاف میں ہا لگا کھا، الف لگا کھا، روکھا. روکھا اس کا معنی ہے جو ایسی چیز جو بہت زیادہ خشک ہو اسے کہیں گے روکھا. خشک ہو، خشک چیز کو کہیں گے روکھا. تو ایسا اس کا استعمال ہوتا ہے. روکھی روٹی کھا لو. روکھی روٹی کھا لو یعنی ایسے ہی روٹی کھا لو، روکھا. سوکھا، سین میں سین واو پیش سو، کاف میں ہا لگا کھا، الف زبر الف لگا سوکھا. سوکھا اس کا معنی خشک، سوکھا ہوا ہونا. جیسے فلاں چیز سوکھ گئی ہے. فلاں چیز سوکھ گئی ہے. کوئی چیز دھوپ میں سوکھ جائے یا ایسے ہی سوکھ جائے اس کو کہتے ہیں سوکھ جانا. سوکھا. کودا، کاف واو پیش کو، دال الف زبر دا، کودا. کودا یعنی زید یہاں سے وہاں کودا. کودنا، اچھل کود کرنا، اس کو کہیں گے کودنا. زید یہاں سے وہاں کودا. سونا، سین واو پیش سو، نون الف زبر نا، سونا. سونا اس کا معنی ہے، ایک تو آتا ہے سونا یعنی انسان جو نیند سے سوتا ہے اس کو کہتے ہیں سونا، کہ زید سو گیا.
تجھے سونا ہے تو جا کر سو جا. اور دوسرا سونا یعنی ایک دھات ہے جو بہت زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہے، سونا اس کو کہیں گے، تو اس میں اس کا استعمال ہوگا کہ سونا وزن کر کے دو یا سونا تول کر دو. لوٹا، ایک تو آتا ہے لوٹا اور ایک آتا ہے لوٹا. لوٹا اس کا معنی ہوگا کہ کہیں سے لوٹنا، جیسے میں بازار گیا تھا اور وہاں سے واپس لوٹا یعنی واپس آیا، تو اس سے ہوا لوٹا. اور لوٹا اس کو مان لے، لام واو پیش لو، ٹا الف زبر ٹا، لوٹا. لوٹا اس کو مان لے تو ایسی صورت میں وہ برتن جو پانی وغیرہ رکھنے میں استعمال ہوتا ہے، خاص قسم کا برتن، خاص قسم کا لوٹا مراد ہوگا جو پانی وغیرہ بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. گھوڑا، گاف میں ہا لگا، گھا واو پیش واو ساکن، گھوڑا الف زبر ڑا، گھوڑا. گھوڑا اس کا معنی ہے گھوڑا، ایک قسم کا جانور، گھوڑا. زید کا گھوڑا دوڑا، زید کا گھوڑا دوڑا. آگے ہے چوکا، چا زبر چا واو ساکن چو، کاف الف زبر کا، چوکا. چوکا اس کا معنی ہے ہندوؤں کے روٹی پکانے اور کھانے کی جگہ، ہندوؤں کے روٹی پکانے اور کھانے کی جگہ. اور اس کا دوسرا استعمال ہے، دوسرا معنی ہے چوکا دینا، یعنی چولہے اور اس کے ارد گرد زمین کو لیپنا. چوکا دینا یعنی چولہا اور اس کے ارد گرد زمین کو لیپنا. چوکا اس کو بھی کہتے ہیں جو چبوترا ہوتا ہے گھر کے سامنے، اسے بھی چوکا کہتے ہیں. جیسے اب اس کا دونوں طرح اس کا استعمال کر کے بتائیں گے کہ زید کا چوکا بڑا ہے، اور دوسرا اس کا استعمال کہ فلاں شخص نے، زید نے چوکا دیا، زید نے چوکا دیا یعنی اپنے گھر کے چولہے کے ارد گرد زمین کو لیپا. دوڑا، دال واو زبر دو، اڑا الف زبر ڑا، دوڑا. دوڑنا یعنی بھاگنا، تیز جانا. زید یہاں سے وہاں دوڑا، زید یہاں سے وہاں دوڑا. سودا، سین واو زبر سو، دال الف زبر دا، سودا. سودا اس کے معنی سامان، سودا یعنی بازار سے سودا لے آؤ، بازار سے سودا لے آؤ یعنی سامان لے آؤ. پیلا، پا یا زر پی، لام الف زبر لا، پیلا. پیلا ایک قسم کا رنگ، جو پیلا رنگ، جیسے زید نے پیلا رنگ کا کپڑا پہنا ہے، زید نے پیلا رنگ کا کپڑا پہنا ہے. گیلا، گاف یا زرگی، لام الف زبر لا، گیلا یعنی بھیگا. کوئی چیز بھیگی ہو، گیلی ہو، اس کو کہیں گے گیلا ہونا. یعنی میرا کپڑا پانی میں بھیگ گیا تو اس کو کہیں گے میرا کپڑا گیلا ہے، میرا کپڑا گیلا ہے. میٹھا، میم یازر می، ٹا میں ہا لگا، ٹھا الف، میٹھا. میٹھا اس کا معنی ہے کوئی چیز بہت زیادہ میٹھی ہونا، اس کو کہیں گے ایک خاص صفت ہے جو کڑوا ہونا، میٹھا ہونا ایک خاص صفت ہے، اسی کو کہتے ہیں. جیسے امرود بہت میٹھا ہے، امرود بہت میٹھا ہے. ہیرا، ہیرا، ہا یا زر ہی، را الف زبر را، ہیرا اس کا معنی ایک خاص قسم کی چیز جو زمین سے نکلے، یا ایک خاص قسم کا مادہ جو بہت زیادہ قیمتی ہو. نیچا، نون یا زر نیچا الف زبر چا، نیچا. نیچا یعنی اس کا معنی ہے نیچا ہونا. ایک تو نیچا کا استعمال ہوتا ہے کہ فلاں جگہ بہت نیچی ہے، یعنی زمین سے نیچی ہے، گہرائی میں زیادہ نیچی ہے. دوسرا اس کا استعمال ہوتا ہے کہ فلاں آدمی بہت نیچ ہے یا نیچا ہے، یعنی یا نچلی جات کا ہے، یعنی مقام میں گرا ہوا ہے. سیدھا، سین یا زر سی، دال میں ہا لگا، سیدھا. سیدھا اس کا معنی ہے سیدھا. جیسے کہیں گے
یہاں سے وہاں تک سیدھی لکیر کھینچ دو، یہاں سے وہاں سیدھا جاؤ، اس کا معنی ہے سیدھا۔ بیٹا، با یا زر بھی ٹا الف زبر ٹا، بیٹا، اس کا معنی بیٹا۔ زید بکر کا بیٹا ہے۔ لینا، لام یا زر لی نون الف زبر نا، لینا، لینا، اس کا معنی ہے کسی چیز کو لینا، حاصل کرنا۔ میں نے فلاں چیز لی، یا زید نے یہاں سے قلم لیا۔ دینا، دال یا زر دی نون الف زبر نا، دینا، یعنی کوئی چیز کسی کو دینا۔ میں نے زید کو ایک کتاب دی، میں نے زید کو ایک کتاب دی، مجھے اسے قرض دینا ہے، اور لینا میں مجھے اس سے قرض لینا ہے۔ ایسا، ایسا یعنی کسی چیز کی مشابہت بتلانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ قلم ویسے ہی ہے، یا یہ قلم ایسی ہی ہے جیسی میں نے دیکھی تھی، یا یہ کتاب ویسی ہی ہے جیسی میں نے پہلے دیکھی تھی۔ یا اس کا استعمال ہوگا ایسا، ایسا برتن میں نے دیکھا ہے۔ تھیلا، تا میں ہا لگا تھا، یا تھیلا، تھیلا، اس کا معنی ہے ایسی چیز جس میں کوئی سامان وغیرہ رکھنے کے استعمال میں آئے اسے تھیلا کہتے ہیں۔ اس تھیلے میں بیگ بھی آتا ہے، اور جو باکس وغیرہ آتے ہیں وہ بھی آ سکتا ہے، اور اس تھیلا میں تھیلی جو پلاسٹک ہوتی ہے وہ بھی آتی ہے، یعنی وہ چیز جس میں کوئی سامان رکھا جائے تھیلا کہلاتا ہے۔ میرے پاس زید کا تھیلا ہے، یا میرے پاس فلاں چیز کا تھیلا ہے۔ میلا، میم زبر میم یا زبر میں، لام الف زبر لا، میلا، میلا یعنی گندا۔ فلاں آدمی کا کپڑا میلا ہے، زید کا کپڑا میلا ہے یعنی گندا ہے۔ اب آگے دو لکیر میں مزید اس کا استعمال بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ان الفاظ کو استعمال میں لایا جاتا ہے، جیسے باجا بجا، یعنی باجا بجا، یعنی ایک خاص قسم کی جو رنگ آواز نکلتی ہے وہ نکال، اور وہ بجا وہ خاص قسم کے آلہ سے۔ راجا بھولا، یعنی بھولا راجا، یعنی بھولا ایک خاص نام بھی لیا جا سکتا ہے، اور بھولا ایک صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ بھولا کی معنی بہت زیادہ شانت آدمی جو کسی قسم کا جھگڑا وگڑا نہ کرتا ہو۔ راجا بھولا، تو یا بھولا نام لیا جائے تو بھولا راجا ہے، اور اگر نام نہ لیا جائے تو یہ صفت مراد ہوگی کہ جو راجا ہے وہ بہت زیادہ بھولا ہے۔ کھانا کھایا، کھانا کھانا، زید نے کھانا کھایا۔ ساجھا کیا، یعنی میں نے اس سے ساجھا کیا، میں نے فلاں چیز میں ساجھا کیا، یعنی حصے داری کی، حصہ لیا اس میں۔ گھوڑا دوڑا، گھوڑا دوڑا، یہ ظاہر ہے کہ گھوڑا یہاں سے وہاں ادھر دوڑا۔ لوٹا لایا، لوٹا لایا یعنی زید نے بازار سے لوٹا لایا۔ سودا لیا، سودا لیا یعنی بازار سے سامان لیا۔ چوکا دیا یعنی چولہے کے ارد گرد کو لیپا، چوکا دیا یعنی چولہے کے ارد گرد کو لیپا۔ سونا تولا یعنی سونے کو وزن کیا۔ تھیلا کھولا یعنی تھیلے کو کھول کر دیکھا۔ سیدھا چلا، سیدھا چلنا، زید یہاں سے ادھر سیدھا گیا، سیدھا چلا۔ بھوکا سویا، میں کل رات بھوکا سویا۔ یہ کچھ الفاظ تھے جو 4 حرفی تھے، اور ان کا استعمال اور ان کے معانی آپ کے سامنے رکھے گئے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ اسے پڑھ کر اور اس کو استعمال کر کر دیکھیں گے، اور لکھ کر بھی مشق کریں گے، اور یوں اردو زبان میں آپ کو مکمل طور پر مہارت حاصل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔